السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ سنبھل کی جامع مسجد کے سروے کے خلاف احتجاج، پولیس فائرنگ میں 4 نوجوان جاں بحق۔ انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹے کے لیے بند، بیرونی لوگوں کے داخلے پر پابندی۔ حزب اللہ راکٹ حملوں سے اسرائیل دہل گیا، کئی افراد زخمی، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ شرد پوار کا عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا اعلان، کہا ایم وی ایم میں تال میل کی کوئی کمی نہیں۔ اقلیتی برادری نتیش کمار کو ووٹ نہیں دیتی، للن سنگھ کے بیان پر سیاسی ہنگامہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں واقع شاہی جامع مسجد کے سروے کے موقع پر اتوار کو تشدد برپا ہو گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوٹ کاروی کے رہائشی نعیم، سرائے ترین کے رہائشی بلال اور حیات نگر سرائے ترین کے رہائشی نعمان جاں بحق ہو گئے۔ بیرونی افراد کے داخلے پر پابندی 1 دسمبر تک نافذ رہے گی۔ اب تک 2 خواتین سمیت 21 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا گیا ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ ڈی ایم اور ایس پی کی موجودگی میں سروے کیا گیا۔ جب سروے ختم ہوا اور ٹیم روانہ ہونے لگی تو ایک ہجوم جمع ہو گیا اور نعرے لگانے لگے۔ اس دوران پتھراؤ شروع ہو گیا، جس پر پولیس نے طاقت کا استعمال کیا۔ بھیڑ پر قابو پانے کے لیے فورس نے آنسو کے گولے داغے اور پلاسٹک کی گولیوں کا استعمال کیا۔ اسی دوران دوسری جگہ گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ 3 سے 4 گاڑیاں جل گئیں۔ سروے کے بعد ٹیم روانہ ہوئی تو 3 گروپ آمنے سامنے آ گئے۔ پھر گولیاں چلائی گئیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گولی کس گروپ نے چلائی، لیکن سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے PRO کے پیر میں گولی لگی، ڈپٹی کلکٹر کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، CO کو چھرے لگے اور کانسٹیبل کے سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ CO سنبھل سمیت تقریباً 1 درجن پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس فائرنگ میں 3 نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ 2 خواتین سمیت 15 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ خواتین چھت سے پتھر پھینک رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف پولیس سخت کارروائی کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہنگامہ آرائی کیوں ہوئی اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو کسی قیمت پر نہیں بخشا جائے گا۔ اتر پردیش کے سنبھل میں اتوار کو ایک مسجد کے سروے کے دوران تشدد میں 4 لوگوں کی ہلاکت کے بعد کم از کم 25 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور 400 لوگوں کے خلاف 7 مقدمات درج کیے گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ سنبھل سے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق اور ان کے پارٹی کے ساتھی اقبال محمود کے بیٹے نواب سہیل اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن پر الزام لگایا گیا ہے۔ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس اور انتظامیہ رہنماؤں کی اشتعال انگیز تقریروں کو تشدد بھڑکانے کا الزام لگا رہی ہے۔ پولیس نے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق تشدد میں 4 افراد کی موت شرپسندوں کی گولیوں کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ گولیاں 315 بور کے ہتھیار سے چلائی گئی تھیں، جسے پولیس نے استعمال نہیں کیا۔ برق کا دعویٰ مختلف ہے۔ برق نے کہا کہ 5 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور انہوں نے اس کے لیے پولیس انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سنبھل کے MP نے کہا کہ پولیس نے سرکاری ہتھیار سے نہیں، پرائیویٹ ہتھیار سے گولی چلائی۔ برق نے کہا سنبھل میں 4 نہیں بلکہ 5 نوجوانوں نے اپنی جان گنوائی ہے، اس کے لیے پولیس انتظامیہ ذمہ دار ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے اور کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سرکاری ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پرائیویٹ ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے۔ ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ سنبھل کے MP کا کہنا ہے کہ اگر عدالت کا حکم ہوتا تو سروے پہلے ہو چکا ہوتا۔ ایسی کوئی ایمرجنسی تھی کہ آپ سروے کرنے کے لیے فوراً واپس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ کمشنر نے خود کہا تھا کہ سروے ہو چکا ہے، اس کے پاس عدالتی حکم نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کو ایک سازش کے تحت نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں جیل بھیج دیا جائے۔ سنبھل میں پیش آئے حالیہ تشدد نے پورے اتر پردیش میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے اور اس پر مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل آ رہا ہے۔ یہ تشدد اس وقت پیش آیا جب پولیس نے جامع مسجد کے سروے کے دوران مظاہرین پر فائرنگ کی، جس میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے اس واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانبداری اور جلد بازی کے رویے نے حالات کو مزید بگاڑ دیا اور اس کی وجہ سے کئی بے گناہ جانیں گئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP حکومت کا مقصد ہندو مسلم تقسیم پیدا کرنا ہے، جو نہ صرف ریاست کے مفاد میں ہے بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ راہل گاندھی نے اس معاملے میں سپریم کورٹ سے مداخلت کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جلد انصاف ہونا چاہیے۔
اسی دوران کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی اس واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا رویہ تعصب پر مبنی تھا اور بغیر فریقین کی بات سنے انتظامیہ نے جلد بازی میں کارروائی کی، جس کے نتیجے میں تشدد کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ اس کا مقصد سماج میں فرقہ واریت کو بڑھانا ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد نے بھی اس واقعے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے مظاہرین پر فائرنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی سازش تھی اور پولیس کے غیر قانونی عمل کو بے نقاب کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسرائیل اور لبنان کی جنگجو تنظیم حزب اللہ کے درمیان حملہ اور جوابی حملہ کا دور جاری ہے۔ اسی سلسلے میں حزب اللہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو دہلا دیا ہے۔ اس مرتبہ اس نے زبردست کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 350 راکٹ داغے۔ حملے میں متعدد لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں حزب اللہ کے ذریعے کیا گیا یہ سب سے شدید حملہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کچھ راکٹ اسرائیل کے وسط میں واقع تل ابیب علاقے تک پہنچ گئے۔ اسرائیل کی ریسکیو سروس نے کہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے حملوں میں زخمی ہوئے 7 لوگوں کا علاج کیا۔ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی طرف سے دباؤ بنائے جانے کے درمیان حزب اللہ نے ایک کارروائی بیروت میں شدید اسرائیلی حملے کے جواب میں کیے ہیں۔ حملے کے بعد اسرائیلی فوج کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق اتوار کو حزب اللہ کی طرف سے تقریباً 250 راکٹ داغے گئے، جن میں سے کچھ کو روک دیا گیا۔ اس درمیان لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملے میں اتوار کو لبنان کے ایک فوجی کی موت ہو گئی، جبکہ 18 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس واقعے پر اسرائیل کی فوج نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ حزب اللہ کے خلاف جنگی علاقے میں کیا گیا۔ فوج کی مہم صرف حزب اللہ کے لڑاکوں کے خلاف ہے۔ واضح ہو کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 40 سے زیادہ لبنانی فوجی کی موت ہو چکی ہے۔ حالانکہ لبنان کی فوج اس جنگ سے موٹے طور پر دور ہی رہی ہے۔ ادھر لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ہفتے کو بغیر کسی وارننگ کے بیروت پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 29 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، جبکہ 66 زخمی ہوئے ہیں۔ این سی پی کے صدر شرد پوار نے اتوار کے روز مہاراشٹر میں اپوزیشن اتحاد مہاوکاس اگھاڑی یعنی MVA کی شکست کو تسلیم کر لیا۔ کراڑ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرد پوار نے کہا، مہاراشٹر کے عوام کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجیت پوار کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ NCP کا بانی کون ہے، اس بات کا سب کو علم ہے۔ شرد پوار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے انتخابی نتائج توقعات کے برعکس آئے ہیں۔ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں مثبت نتائج کے باوجود اس بار ہمیں نتائج میں وہ کامیابی نہیں مل سکی جس کی ہم نے امید کی تھی۔ ان کے مطابق اس شکست کے بعد ریاست میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کی توقعات پر پورا اتر سکے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بارامتی میں اجیت پوار کے خلاف یوگیندر پوار کو اتار کر کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ یہاں سے کسی کو تو انتخاب لڑنا تھا۔ مہاراشٹر انتخاب کے نتائج توقع کے برخلاف آئے ہیں۔ حالیہ اختتام پذیر پارلیمانی انتخاب کے مثبت نتائج کے بعد ہم لوگ کافی پر اعتماد تھے۔ اس انتخابی نتائج کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ریاست میں ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم شکست کی وجوہات کا جائزہ لیں گے اور عوام سے رابطہ کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کہاں کمی رہ گئی۔ شرد پوار نے مہایوتی کی کامیابی کو خواتین کے ووٹوں کی بڑی تعداد سے منسلک کیا اور انتخابی عمل میں پیسے کے استعمال کو غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے UP کے وزیر اعلیٰ کے بیان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ پولرائزیشن چاہتے ہیں۔ شرد پوار نے اس بات پر زور دیا کہ MVA اتحاد میں کوئی تال میل کی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف اضلاع میں مشترکہ طور پر انتخابی مہم چلائی تھی اور ہر پارٹی نے مل کر محنت کی تھی۔ ان کے مطابق ہم نے انتخابی مہم کے دوران عوام سے رائے لی تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ رائے ووٹ میں تبدیل نہیں ہوگی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بنگلورو کے عیدگاہ قدس صاحب میں 29ویں عظیم الشان عوامی اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس اجلاس کا عنوان تحفظ شریعت اور وقف املاک کا دفاع تھا۔ اس میں کرناٹک کے مختلف علاقوں سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو جمعیت علماء ہند، آل انڈیا ملی کونسل، جماعت اسلامی ہند اور دیگر معروف سماجی و مذہبی تنظیموں کا مجموعہ ہے، اس نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے مسلم ذاتی قوانین اور وقف ایکٹ سے متعلق حالیہ پیش رفتوں پر شدید مخالفت کا اظہار کیا۔ مقررین نے موجودہ مرکزی حکومت کے دور میں مسلمانوں کے حقوق اور اداروں کو نشانہ بنانے کے الزامات عائد کیے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رہنماؤں نے کہا کہ وقف ایکٹ میں مجوزہ ترامیم اور اسلامی شریعت میں کسی بھی قسم کی مداخلت ناقابل قبول ہے۔
انہوں نے حکومت پر آئینی تحفظات کو کمزور کرنے اور اقلیتی برادری کے حقوق سے محروم کرنے کی سازش کا الزام لگایا۔ ایک مقرر نے کہا، تقریباً 10 سالوں سے مسلمانوں پر مختلف شکلوں میں ظلم ہو رہا ہے۔ ذاتی قوانین اور وقف املاک پر یہ حملے سخت قابل مذمت ہے۔ رہنماؤں نے شریعت اور ہندوستانی آئین دونوں کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا، انہیں ہندوستان کے کثیر الثقافتی نظام کا اہم حصہ قرار دیا۔ ایک مقرر نے کہا، ہم آئین کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف قوانین آئین کا لازمی حصہ ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تقریب میں ملک کے موجودہ سماجی و سیاسی حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ مقررین نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ متنازع بلوں اور پالیسیوں کے ذریعے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ جنتا دل یو کے سابق قومی صدر اور مرکزی وزیر للن سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ نتیش کمار نے مسلمانوں کے لیے بہت سے ترقیاتی کام کیے ہیں، اس کے باوجود اقلیتی برادری ہمیں ووٹ نہیں دیتی ہے۔ مظفر پور کے لنگت سنگھ کالج میں منعقد جے ڈی یو ورکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر للن سنگھ نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ لالو رابڑی کے دور میں بہار کی اقلیتوں کی کیا حالت تھی۔ نتیش کمار جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اقلیتوں کی ترقی کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے۔ پہلے مدرسے کے اساتذہ کو صرف 4000 روپے ملتے تھے، آج انہیں 7ویں پے کمیشن کے مطابق تنخواہ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اقلیتی برادری کا ووٹ نہیں ملتا۔ اس دوران جنتا دل یونائیٹڈ کے اقلیتی لیڈر محمد جمال نے مرکزی وزیر للن سنگھ کے بیان کے برعکس اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بہار کی اقلیتی برادری وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے ساتھ کھڑی ہے، انتخابات میں جے ڈی یو کو بھی ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بیلا گنج اسمبلی ضمنی انتخاب اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ اس سے قبل لوک سبھا انتخابات کے دوران سیتامڑھی اور شیوہر سمیت دیگر سیٹوں پر اقلیتی برادریوں کی ایک بڑی تعداد نے جے ڈی یو کے امیدواروں کو ووٹ دیا تھا۔ ٹیم انڈیا نے پرتھ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو 295 رنز کے بڑے فرق سے شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم نے 5 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ایشیا سے باہر رنز کے لحاظ سے یہ ٹیم انڈیا کی ٹیسٹ میں دوسری سب سے بڑی جیت ہے۔ اس ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا اپنی پہلی اننگز میں صرف 150 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ تب ایسا لگ رہا تھا کہ میزبان آسٹریلیا میچ آسانی سے جیت لے گا، لیکن بمراہ نے اپنی کرشماتی گیند بازی سے پانسا پلٹ گیا۔ پہلی اننگز میں بمراہ نے 5 وکٹیں حاصل کی اور آسٹریلیا کو صرف 104 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس طرح ہندوستانی ٹیم نے پہلی اننگز میں 46 رنز کی اہم برتری حاصل کر لی اور دوسری اننگز میں یشسوی جیسوال اور کے ایل راہل نے 201 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ بنا کر آسٹریلیا کا مورال توڑا اور پھر وراٹ کوہلی نے سنچری بنا کر ہندوستان کی جیت کو یقینی بنایا۔ جواب میں میزبان ٹیم 238 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور بھارت نے یہ میچ 295 رنز سے جیت لیا۔ آسٹریلیا کی جانب سے دوسری اننگز میں ٹریوس ہیڈ نے سب سے زیادہ 79 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔